الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواہ البخاری والنسائی. گرامی قدر حضرات و خواتین، کتاب التوحید کے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور ہم اس باب تک پہنچ چکے ہیں جو قرآن مجید کی ایک آیت پر ہی باب رکھا گیا ہے، یعنی ترجمۃ الباب اس کا قرآن کریم کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ کے سوا کسی اور پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد نہ کرو. تمہارا توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے، کیونکہ توکل ایک قلبی عمل ہے اور عبادت ہے، اور ہر طرح کی عبادات کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے. اس لیے اپنے تمام امور کو اسی کو تفویض کرو، اسی کے سپرد کرو، اسی کے حوالے کرو اور اسی پر مکمل بھروسہ رکھو. یہ توحید ہے اور توحید کا اور ایمان کا تقاضا ہے. یہ اصل میں آیت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس بستی میں تو بڑے ظالم لوگ ہیں اور ہم اس میں نہیں جائیں گے. وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اور انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت نہیں باندھی، بلکہ خوف سے وہ پیچھے بھاگنا چاہتے تھے اور اپنا ڈر انہوں نے بتایا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اپنے اللہ پر بھروسہ کرو. اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تو تم اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور تمہیں اچھے انجام، تمہارے سامنے اچھا انجام ہوگا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کی قوم سے کہا تھا کہ اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم صاحب ایمان ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا فرض ہے اور اللہ پر توکل کرنا عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت دوسرے کے لیے کرنا شرک ہے. لہٰذا اللہ کے سوا دوسرے پر توکل کرنا یہ شرک میں آئے گا. اور جب ظاہر بات ہے کہ توحید ختم ہوگی تو ایمان ختم ہو جائے گا. جو شرک ایمان کو مٹا دیتا ہے، شرک اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے اگر کوئی شخص اللہ پر توکل نہیں کرتا بلکہ کسی اور پر توکل کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ توکل جو کہ عبادت ہے اس نے غیر اللہ کے لیے وہ عبادت پھیر دی. اس کے بعد میں اگلی آیت جو شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ حقیقی ایمان والے، سچے ایمان والے، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس وقت ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، رب کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں کرتے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی وہ لوگ توکل کرتے ہیں، رب کے سوا کسی اور پر ان کا توکل نہیں ہوتا۔ اپنے سارے معاملات اسی رب کے سپرد کرتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں اہل ایمان کی 3 بڑی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صفت یہ کہ جس وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب وہ لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روشنی، جو علم، جو خیر و برکت جو ان کے سامنے آتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ اپنے رب پر ہی اعتماد کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو یہاں معلوم ہوئی یہ بات کہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے اپنے رب پر ہی توکل کرنا، اور یہ توحید کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ چیز پہلے کم رہتی ہے، تب زیادہ ہوتی ہے، اور ایک بار زیادہ ہو گئی دوبارہ بھی اسے زیادہ ہونے کا موقع رہتا ہے۔ تو گویا ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ ہی پر توکل کیا جائے اور اللہ ہی سے ڈرا جائے اور اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کیا جائے۔ اسی طرح سے اگلی آیت جو ذکر کی شیخ الاسلام نے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہے جو اہل ایمان میں سے آپ کے پیروکار ہیں۔ اور اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو جب اللہ کافی ہے تو اللہ ہی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے کافی ہے۔ بعض لوگ یہاں گڑبڑ کرتے ہیں ترجمہ میں، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہتے ہیں آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ایمان لانے والے آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے، یہ صحیح چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر انہیں اللہ کے سوا کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جیسا عمل ہوگا ویسی جزا ہوگی۔ اگر ان کا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں تو ان کے لیے جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کی تمام دینی اور دنیاوی ضروریات کی اپنے ذریعے سے تکمیل فرماتا ہے، اور پھر کسی دشمن کو ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی لالچ باقی نہیں رہتی کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ اس کے بعد میں
سب سے آخر میں شیخ الاسلام نے حدیث ذکر کی جو صحیح بخاری اور اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے. صحیح بخاری میں 4563 نمبر پر یہ حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمہ حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ نعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے اور وہ سب سے اچھا بگڑی بنانے والا، کام بنانے والا ہے. تو یہ کلمہ اللہ کی توحید کا اعلان، اللہ کے کافی ہونے کا اعلان، اس کلمہ کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب یہ حالت ہوئی تھی جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں اور تمہارے خلاف جنگ کے لیے لشکر اکٹھا کر رہے ہیں، ان سے ڈر جاؤ. تو ایسے موقع پر اہل ایمان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور بڑھ گیا، اور ان لوگوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ سب سے اچھی بگڑی بنانے والا ہے اور اللہ سب سے اچھا کارساز ہے اور سب سے اچھا کام بنانے والا ہے. تو یہ اس موقع پر، ان دونوں مواقع پر، ایک بار جب ابراہیم علیہ السلام پریشانی میں پھنس گئے، ایک بار جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں اولو العزم انبیاء جو اللہ کے خلیل ہیں، انہوں نے اس موقع پر اس کلمہ توحید کو، اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کا اعلان کیا اس موقع پر، اور اللہ کافی ہو گیا. چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈال دیا اور اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم پر. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی دعا پڑھی، اللہ کے کافی ہونے کا اور اس کے کارساز ہونے کا اعلان کیا، اللہ کی مدد آئی. اسی طرح سے جب سارے مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگوں کو اپنے ساتھ یہود اور احباش سب کو لے کر کے غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب اکٹھا ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر کے مدینہ کے باہر، تاکہ وہ مدینہ کے اندر نہ آ سکیں، اپنی اور صحابہ کرام کی حفاظت کا انتظام کیا اور بھروسہ اللہ پہ کیا. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور صحابہ کرام کی مدد فرمائی اور تیز و تند آندھی بھیج دی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور رسیاں توڑا کے بھاگ گئے، ان کے دلوں میں رعب چھا گیا اور وہ شکست خوردہ ہو کر کے مدینہ چھوڑ کر کے واپس ہوئے. کچھ نہ مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جنگ کے بغیر، کسی بھی قسم کی جنگ کے بغیر ہی مسلمان اس مصیبت سے باہر نکل آئے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل زبان سے کہا اور دل میں یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ کے ساتھ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہی ہمارا سب سے اچھا کارساز ہے، تو فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل انہیں حاصل ہو گیا اور انہیں کسی قسم کی تکلیف اور ضرر نہیں پہنچی. تو یہاں بھی اس کلمے کی اہمیت، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کلمے کی اور اللہ پر توکل اور اللہ پر اعتماد کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ جب آدمی چاہے جتنی مصیبت میں پھنس جائے، اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور مصیبتوں میں ہمیں یہ کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لیکن کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور
اپنے ایمان والا ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کے صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود ان کے بھروسے ایروں غیروں پہ ہوتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہونے کے بجائے کبھی کسی درگاہ پر، کبھی کسی مردے پر اور کبھی کسی زندہ پر اور مختلف جگہوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ اللہ جو اس ساری کائنات کا مالک اور جو سب سے بڑی طاقت والا اور سب سے بڑا ہے اور سب سے بڑی علم و قدرت والا ہے، سب سے بڑی قدرت اس کی اور سب سے زیادہ علم اس کا، وہ اللہ حی و قیوم، اس کو چھوڑ کر کے لوگ ادھر اور ادھر توکل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں توحید کو سمجھنا چاہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔